ظاہر ہے دنیا میں ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس یا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ ایک دوپٹے رنگنے والے کو دیواریں رنگنے کا کام دے دیں گے یا ایک دیواریں رنگنے والے کو دوپٹے رنگنے کا کام دے دیں گے تو وہ اپنا کام صحیح طور پر نہیں کر سکیں گے، بلکہ دوپٹے کے اوپر پینٹ جم جائے گا اور الٹا وہ خراب ہو جائے گا اور دیوار کے اوپر دوپٹوں والا رنگ ظاہر ہے نہیں ٹھہرے گا۔ اگر آپ بس چلانے والے کو جہاز اڑانے کا کہہ دیں گے یہ کہہ کر کے ہیں تو دونوں ٹرانسپورٹ ہی، تو ظاہر ہے سوائے ایکسیڈنٹ کے اور تباہی اور بربادی کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ 107 روپے 12 پیسے تک ٹیکس اور ڈیوٹیز اور مارجنز 1 لیٹر پیٹرول پر سرکار اس وقت ہم لوگوں سے وصول کر رہی ہے، اور مزید ڈیوٹیاں اور مزید ٹیکسز لگانے کی آئی ایم ایف سے وعدے کر رہی ہے کہ جی ہم آپ کو سرکولر ڈیٹ کم چاہیے نا، تو ہم ایسے کریں گے کہ سرکولر ڈیٹ جو بجلی کا ہے اس کو ہم پیٹرول پر کچھ مزید ٹیکس لگا کر تھوڑا سا کمپنسیٹ کر دیں گے۔ غضب خدا کا، آپ 1 لیٹر پیٹرول پر پہلے ہی تقریباً 108 روپے ٹیکسز لگا رہے ہیں، 1 لیٹر پر 108 روپے کے قریب ٹیکسز، اس کے باوجود آپ جو ریونیو کا شارٹ فال ہے ایف بی آر نے جو کلیکٹ کرنا تھا وہ پورا نہیں کر پا رہے، اور 605 ارب روپے سے زائد کا شارٹ فال مارچ تک ہو چکا ہے، جو کہ ظاہر ہے شاید 1000 ارب روپے تک پہنچ جائے بائی دی اینڈ آف فسکل ایئر 24-25، یعنی کہ جون تک یہ جو ریونیو کا شارٹ فال ہے جو ہم نے آئی ایم ایف کو پورا کر کے دینا تھا وہ شاید 1000 ارب روپے تک پہنچ جائے یا 900 ارب روپے تک، تو لگتا ہے بہت آسانی سے پہنچ جائے گا۔ اور ہم وہاں سے بھی پیٹرولیم پر لیوی لگا لگا کر، بجلی پر ٹیکس لگا لگا کر، اس طرح کی جو پروڈکٹ سرکار عوام کو دیتی ہے ان پر ٹیکس لگا لگا کر ہم نے بہت کوششیں کی کہ ہم یہ ریونیو کا شارٹ فال کم کر سکیں، لیکن اس کے باوجود ایف بی آر کی بری کارکردگی کی وجہ سے اور ریٹیل ٹائکونز اور پراپرٹی ٹائکونز پر ہاتھ نہ ڈالنے کی وجہ سے اور بڑے لینڈ لارڈز پر ہاتھ نہ ڈالنے کی وجہ سے، اور بیوریجز کا بزنس کرنے والے بڑے بڑے ٹائکونز پر، تمباکو کا بزنس کرنے والے بڑے بڑے ٹائکونز پر ہاتھ نہ ڈالنے کی وجہ سے، اسمگلنگ کو کنٹرول نہ کر سکنے کی وجہ سے، چاہے وہ ایرانی تیل کی اسمگلنگ ہو یا چاہے وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے ہونے والی اسمگلنگ ہو، ان تمام مسائل پر قابو نہ پا سکنے کی وجہ سے ڈالر کی ہولڈنگ کو کچھ حد تک ضرور اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کیا مگر پوری طرح کنٹرول نہ کر سکی۔ ان سب مسائل کی وجہ سے پہلے ہی پاکستان میں بلیک اکانومی کا حجم وائٹ اکانومی سے کہیں زیادہ ہے، پہلے ہی ریونیو ٹارگٹس ایف بی آر کے اچیو نہیں ہوتے، اس کے بعد اب یہ جو آپ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ بھی پیٹرول سے حل کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس صورتحال کے تناظر میں کہ پہلے ہی آپ 107 روپے 12 پیسے تک ٹیکس اور ڈیوٹیاں وصول کر رہے ہیں 1 لیٹر پیٹرول پر، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مزید اس پیٹرول پر لیوی عائد کریں گے اور عوام کا مزید خون نچوڑیں گے، اس کا آپ نے کبھی نتیجہ سوچا ہے کہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ بجلی کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ وہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ لوگ وابڈا کی بجلی کے ہر روز مہنگے ہونے سے دل برداشتہ ہو کر بہت تیزی سے اب سولر پینلز کی طرف شفٹ کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ وابڈا کی بجلی سے جس طرح لوگ نکلتے جا رہے ہیں اسی طرح ظاہر ہے ان کی کیپیسٹی تو وہی ہے اور خریدار کم ہو گئے، نتیجتاً سرکولر ڈیٹ بڑھتا چلا گیا۔ بین ہی اب پیٹرول سیکٹر کا بھی سرکولر ڈیٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا، وہاں پر بھی آپ کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ 1 لیٹر پیٹرول پر ہر مہینے نئے ٹیکسز میں اضافہ کرتے چلے جائیں، جیسا کہ اس مہینے بھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے کچھ روز پہلے بھی پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی لیکن ٹیکس بڑھا دیے، تو اب آپ یہ پالیسی اپنا لیں، آپ پیٹرول پر لیوی مسلسل بڑھاتے چلے جائیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ الیکٹرک گاڑیوں کو خود پروموٹ کر رہے ہیں نا، لوگ خود بتدریج الیکٹرک گاڑیوں کی طرف چلے جائیں گے، لوگ بہت تیزی سے اسکوٹیاں پاکستان کی مارکیٹ میں آ رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین ہوں، دونوں اسکوٹیوں کو پریفر کر رہے ہیں کیونکہ وہ بیٹری سے چلتی ہیں، پیٹرول کا جھنجھٹ نہیں ہے۔ شہروں کے اندر جن لوگوں نے سفر کرنا ہے ان کے لیے تو الیکٹرک گاڑی یا الیکٹرک اسکوٹی نعمت سے کم نہیں ہے، وہ اتنے مہنگے پیٹرول سے اپنی جان چھڑوا لیں گے۔ فیکٹریاں بند ہوتی چلی جا رہی ہیں اور جو ٹرانسپورٹ ہے وہ الیکٹریکل مینز پر شفٹ ہوتی چلی جائے گی، نتیجہ یہ آئے گا کہ پھر پیٹرول سیکٹر بھی آپ کو اندھی کمائی کا وہ سیکٹر نہیں رہے گا جس طرح کے کسی زمانے میں بجلی کا سیکٹر ہوا کرتا تھا۔ لوگ مجبور تھے، وابڈا اکلوتی سورس تھی بجلی کی، لوگ وابڈا سے بجلی خریدتے تھے اور آپ ان پر اندھا دھند ٹیکس لگاتے تھے، پھر لوگوں نے سولر پینل پر جانا شروع کر دیا
اور اب آپ کو لالے پڑے ہیں کہ اب آپ وابدہ کا یعنی کہ بجلی کے سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ کیسے کنٹرول کریں۔ اب آپ پیٹرول پر لیوی لگا کر وہ بھی عوام کا ڈبل خون نچوڑ رہے ہیں۔ پہلے آپ پیٹرولیم سیکٹر پر براہ راست ٹیکسز لگا رہے ہیں، اب آپ بجلی کے حصے کے ٹیکسز بھی پیٹرولیم سیکٹر کے ذریعے وصول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایف بی آر کے ٹیکسز بھی آپ پیٹرولیم سیکٹر کے ذریعے وصول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جو ایف بی آر سے کمی رہ جاتی ہے وہ بھی آپ پیٹرول پر ڈیوٹیاں لگا کر پوری کرتے ہیں۔ جو پیٹرولیم سیکٹر کی اپنے مسائل ہوتے ہیں امپورٹ وغیرہ کے اور سمگلنگ کے، وہ بھی آپ پیٹرولیم سیکٹر پر ٹیکس لگا کر پورے کرتے ہیں۔ اور جو سرکار کے عدلے تللوں کے لیے جو خرچے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس چونکہ ریاست پاکستان کی بہت زیادہ ہے، حکومت کی مشینری کی بہت زیادہ ہے، وہ بھی آپ پیٹرول پر ٹیکس لگا کر پورے کرتے ہیں۔ اب آپ پاور سیکٹر کا بوجھ بھی پیٹرولیم سیکٹر پر ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام دل برداشتہ ہو کر پیٹرول استعمال کرنا بھی چھوڑ دیں گے اور دوسرے جو رینیویبل انرجی کے سورسز ہیں ان کی طرف یہاں بھی شفٹ کرنا شروع کر دیں گے، جیسے کہ انہوں نے بجلی کے معاملے میں شروع کیا ہے۔ اور آپ پھر کوئی تیسرا سیکٹر ڈھونڈیں گے عوام پر ٹیکس لگانے کا، لیکن ظاہر ہے آپ سے قومی آمدن میں اضافہ کرنا، ایکسپورٹس بڑھانا، یہ تو آپ کی پالیسی ہی نہیں ہے۔ آپ کا تو کام صرف ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے حکومت لے کر دی ہے اور ڈنڈا ہے آپ کے پیچھے کھڑا ہوا، لہٰذا عوام کا جتنا مرضی چیخیں نکلتی رہیں، جتنا مرضی لہو بہتا رہے، آپ کو کوئی فرق تو پڑتا نہیں۔ آپ ان کا خون نچوڑتے رہیں گے، ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے سیکٹر کو آپ کوئی ڈھونڈ لیں گے اور جہاں سے آپ کی رال ٹپکنا شروع ہو جائے گی، اور پھر آپ عوام کو کسی جگہ سے چھوڑنا نہیں چاہتے جہاں سے انہیں گھائل نہ کر سکیں۔